السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 میں جو رشتے حرام کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیے ہیں، ذرا اس کی تفصیل بیان کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مجیب الرحمان صاحب، آپ نے بہت اہم اور باریک بینی پر مبنی سوال کیا ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق میں نے ایک جامع خاکہ تیار کیا ہے جس میں ان تمام رشتوں کی وضاحت ہے جو قرآن کریم کی روشنی میں محرم حرام نکاح ہیں۔ نوٹ: آپ نے سورہ الاحزاب کی آیت 50 کا جو حوالہ دیا ہے اس میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر وہ رشتے حلال فرمائے جو ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، جبکہ عام مسلمانوں کے لیے نکاح کے محرمات کے احکامات سورۃ النساء آیت 23 میں تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ ذیل میں آپ کے لیے ایک خاکہ پوسٹر کا مواد ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلام میں نکاح کے محرمات، وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے۔ اسلام نے رشتوں کے تقدس کو محفوظ رکھنے کے لیے نکاح کے حوالے سے حدود متعین کی ہیں۔ درجہ ذیل رشتوں سے نکاح کرنا شرعاً حرام ہے۔ 1. نسبی رشتے، خون کے رشتے۔ قرآن کریم سورۃ النساء 23 کے مطابق ماں اور اس کی مائیں جنہوں نے جنم دیا، بیٹیاں اور تمہاری بیٹیاں، بہنیں اور تمہاری بہنیں، پھوپھیاں، والد کی بہنیں، خالائیں، والدہ کی بہنیں، بھتیجیاں، بھائی کی بیٹیاں، بھانجیاں، بہن کی بیٹیاں۔ 2. رضائی رشتے، دودھ کے رشتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ سے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو خون سے حرام ہوتے ہیں۔ رضائی ماں، جس نے دودھ پلایا ہو۔ رضائی بہن، وہ لڑکی جس نے اسی ماں کا دودھ پیا ہو جس نے آپ کو پلایا۔ 3. سسرالی رشتے، بیوی کے رشتے۔ ساس، بیوی کی والدہ۔ ربیبہ، بیوی کی وہ بیٹی جو کسی اور شوہر سے ہو اگر ان کی والدہ سے صحبت ہو چکی ہو۔ بہو، اپنے بیٹے کی بیوی۔ سگی سالی، بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح حرام ہے۔ 4. خاص احتیاط اور اخلاقی حدود۔ آپ نے سورہ نور کا جو ذکر کیا اس کا مقصد آپسی تعلقات میں حیا اور پاکیزگی کو برقرار رکھنا ہے۔ وہ لڑکیاں جن کے گھروں میں بچپن سے بھائیوں جیسا تعلق رہا ہو یا جنہیں بہن کہہ کر مخاطب کیا جاتا رہا ہو، ان سے نکاح کے بارے میں علماء کرام کا مشورہ یہ ہے کہ معاشرتی وقار اور خاندانی تقدس کی خاطر ان رشتوں سے پرہیز بہتر ہے۔ خلاصہ نکات برائے پوسٹر۔ اگر آپ اس کا پوسٹر بنوائیں تو یہ 4 ہیڈ لائنز استعمال کریں۔ 1. محرماتی نسبی، والدہ، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی۔ 2. محرمات رضاعت، دودھ پلانے والی ماں اور رضائی بہن۔ 3. محرمات مساہرت، ساس، سوتیلی بیٹی، بہو، سگی سالی۔ 4. اخلاقی حدود، جسے بہن مانا اس سے نکاح سے گریز۔ مجیب صاحب، آپ نے جس تفصیل سے ان نکات کو سمجھا ہے وہ معاشرتی بگاڑ کو روکنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ کیا آپ اس مواد کو کسی خاص پلیٹ فارم جیسے سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں اس کی گرافیکل ترتیب میں مزید مدد کر سکوں؟ جی ہاں، آپ ہی ایک پوسٹر بنا کے دیجئے، کیونکہ میں لکھ بھی رہا ہوں، آپ ہی اچھا پوسٹر بنا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔